السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد انجوہ المقد المکرم عندک یوم القیامت یا رب صلی وسلم علی نبیک خیر خلق صلی اللہ علیہ نبی المی صلی اللہ علیہ محمد ماقبال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہے اور آج پہلا روزہ ہے۔ الحمدللہ میں بھی روزے سے ہوں، آپ سبھی روزے سے ہوں گے، امید ہے کہ آپ سب بھی روزے سے ہوں گے۔ اور اس میں پہلی تاریخ ہے اسلامی تاریخ، حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جن سے دنیا میں بسنے والے انسانوں کی ابتدا ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا خمیر تیار کرنے سے پہلے فرشتوں سے کہا، ان قریب میں مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جسے زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل ہوگا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندھا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونک دی تو دیکھتے ہی وہ زندہ انسان بن گئے۔ ان کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے، مگر شیطان نے اپنی بڑائی اور تکبر کی وجہ سے سجدے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ آپ نے وہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ کا کام اوپر کی طرف اونچائی کی طرف اٹھنا ہے اور مٹی کا کام زمین کی طرف نیچے بیٹھنا ہے۔ تو ایک اٹھی ہوئی چیز بیٹھی ہوئی چیز کو کیسے سجدہ کر سکتی ہے؟ یہ اس کا گمان میں تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا، تو اس نے سجدے سے انکار کر دیا اور شیطان ہمیشہ کے لیے اللہ کی لعنت کا مستحق بن گیا۔ پھر اسی وقت سے وہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولادوں کا دشمن بن گیا۔ جی، جو کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں پوری ایک تاریخ تھی، جو شارٹ کٹ میں چھوٹی سی روایت کے طور پہ یہ اس میں ہے۔ اور ابھی اس کے بعد دوسرا نمبر شروع ہوتا ہے اللہ کی قدرت کا، کہ کھجور میں اللہ کی قدرت۔ کھجور ایک عمدہ قسم کا پھل ہے۔ ابتدا میں وہ نہایت کمزور حالت میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اس طرح بنایا ہے کہ ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوتی ہے، اس پر ایک غلاف چڑھا دیا جاتا ہے کہ حفاظت رہے۔ پھر جب وہ پختہ اور کامل ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ غلاف پھٹ کر پھل ظاہر ہونے لگتا ہے، اور پھر وہ ہوا اور سردی گرمی بھی برداشت کرنے لگتا ہے۔ اللہ کا یہی نظام قدرت تمام درختوں اور پھلوں اور پھولوں میں کار فرما ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں اسلام کی بنیاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جس کے سامنے عبادت کی جائے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، سوائے اللہ کے نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ تعالیٰ کے، جو کہ بے شک عبادت کے لائق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز ادا کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4، حج کرنا۔ نمبر 5، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یہ بخاری شریف کی 8 نمبر حدیث ہے، اور یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں سحری کھانا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھا رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ برکت کی چیز ہے، اللہ نے اس سے تم کو نوازا، اس لیے تم اس کو کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ جو ہے حدیث نسائی ہے 2164، اور یہ عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہے۔ حدیث نمبر 2164 یعنی 2164، ٹھیک ہے۔
اور سحری کے معاملے میں تو ہم لوگوں کی بڑی غفلت ہے کہ ہم لوگ جو ہے عشاء کے بعد یا افطاری سے اتنا پیٹ بھر جاتا ہے کہ عشاء کے بعد تھوڑا کھا کر کے سو جاتے ہیں، اور پھر سحری میں اٹھنے کی ہمت نہیں کرتے، یہاں تک کہ فجر بھی گل ہو جاتی ہے۔ فجر بھی نہیں ہوتی ہے، اور سحری کی کاہلی میں جو ہے سحری بھی نہیں کھاتے ہیں، جو کہ سحری کھانا سنت ہے اور اس میں برکت ہے، تھوڑا ہی کھانا چاہیے۔ یہ ہم لوگوں میں بہت غفلت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، تراویح کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رمضان کی رات میں اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اور اس کے اجر و ثواب کے شوق میں نماز تراویح پڑھتا ہو، اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے 37 نمبر، اور یہ حوالہ ہے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رمضان کی رات میں اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اور اس کے اجر و ثواب کے شوق میں نماز یعنی تراویح پڑھتا ہو، اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، حرام غذا کی نحوست۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالتا ہے جس کی وجہ سے 40 روز تک اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ یہ چیز آج ہمارے معاشرے میں جو ہے بہت عام ہو چکی ہے، جیسے کہ سود کا ویپار، سود کا لینا دینا، ضرورت کے اعتبار سے، چاہے وہ مجبوری ہو یا کسی اور وجہ سے، جو ہے لوگ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے اپنی مجبوریوں میں اس چیز کا بہت زیادہ حصہ لے رہے ہیں، جبکہ یہ حرام ہے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اللہ کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالتا ہے جس کی وجہ سے 40 روز تک اس کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا۔ یہ حدیث ہے ترغیب میں 2484 نمبر حدیث ہے، اور یہ حوالہ ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔ اور یہ چیز میں جو لکھی ہے 40 روز تک اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ آپ کا صدقہ خیرات قبول ہوتا ہے، نہ آپ کا حج قبول ہوتا ہے، نہ آپ کی کوئی بھی خیر کا عمل آپ کا قبول نہیں ہوتا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، حلال اور حرام کو سمجھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عن قریب ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں آدمی کو یہ بھی پرواہ نہ رہے گی کہ مال حرام ہے یا حلال، یعنی لوگ اس طریقے سے کمائی کے چکر میں پڑ جائیں گے، کاروبار میں ایسے ملوث ہو جائیں گے، دنیا کو حاصل کرنے کے چکر میں ایسا پڑ جائیں گے کہ ان کو یہ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ اس کی کمائی حرام ہے یا حلال ہے۔ جس میں آپ نے فرمایا کہ عن قریب ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں آدمی کو یہ بھی پرواہ نہ رہے گی کہ وہ مال جو کما رہا ہے وہ حرام ہے یا حلال۔ یہ حدیث ہے بخاری کی، اور 2059 نمبر حدیث ہے بخاری کی، 2059 حدیث نمبر ہے بخاری کی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، ہر ایک کو اعمال نامہ دیا جائے گا۔ آخرت کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعمال کا رجسٹر سامنے رکھا جائے گا تو اس وقت تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ لوگ ان کے اعمال ناموں میں لکھی ہوئی چیزوں سے ڈر رہے ہوں گے اور افسوس سے کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسا رجسٹر ہے جس نے نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا اور نہ کوئی بڑا عمل چھوڑا، اس میں تو سب ہی محفوظ ہے۔ یعنی جو بھی ہم نے زندگی پائی، اس زندگی میں ہم نے جو بھی کارنامے کیے ہیں، جو بھی اچھے برے کام کیے ہیں، وہ سارے کے سارے اس رجسٹر میں موجود ہیں۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ ہمارے کاندھے پر کرامن کاتبین جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ ہماری ہر اچھائی اور برائی کو لکھتے ہیں۔ یہ حوالہ جو ہے سورہ کہف میں آیت نمبر 49 میں اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں آیت نمبر 49 میں یہ
یعنی 49 نمبر آیت میں یہ بات کو فرما رہا ہے۔ اور اب نمبر آتا ہے 9 نمبر، قرآن سے علاج۔ قرآن ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے، آیت نمبر ہے سورہ بنی اسرائیل کی 82 نمبر آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82، 82 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے، ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے حق میں شفا و رحمت ہے۔ ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے حق میں شفا و رحمت ہے، یعنی جو قرآن پر یقین کرتا ہے، جو قرآن پر یقین رکھتا ہے، جو قرآن کو مانتا ہے، قرآن کی آیت پر یقین ہے، قرآن کے ہر ایک حرف پہ یقین ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم اس کے لیے شفا اس میں ڈالتے ہیں، یعنی اس میں شفا ہے۔ اگر وہ جس ارادے سے، جس نیت سے اس قرآن کی اس آیتوں کو، ان صورتوں کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کا، اگر وہ بیمار ہے تو اس کی بیماری کو دور کرے گا، اگر وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو اس کی پریشانی کو دور کرے گا، کسی رنج میں مبتلا ہے تو اس کے رنج کو دور کرے گا، کسی تکلیف میں مبتلا ہے تو اس کی تکلیف کو دور کرے گا، بشرطے کہ اس کا یقین اس قرآن پر پورا کامل طور پر ہونا چاہیے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن ہمیں نصیحت کر رہا ہے، ساری انسانیت کو، کل جہان میں جتنی بھی انسان بستے ہیں ان سب کو قرآن ہمیں نصیحت کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو، یعنی اچھا سلوک کرو، اچھے سے ان سے پیش آؤ، اور لوگوں سے خوش اخلاقی سے بات کرو، یعنی اچھے مزاج سے، ہنس کے مسکراتے ہوئے بات کریں، نہ کہ کڑک لہجے سے، ایسے تلخ لہجے سے جس میں کہ اس کا دل دکھ جائے یا اس کو برا لگ جائے، ایسی الفاظ نہ استعمال کیے جائیں، اور نہ ہی ایسے انداز میں بات کی جائے۔ ان سے اچھے اخلاقی سے پیش آؤ، اچھے اخلاقی سے، خوش اخلاقی سے بات کرو، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قرآن کے اندر ہم سارے انسانوں کے لیے نصیحت ہے، جسے ہمیں ماننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عمل پر قائم دائم کرے، اور اس عمل پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سبھی کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہم سب گنہگار ہیں، کوئی بھی بندہ جو ہے ایسا نہیں ہے جو گناہوں سے پاک ہو، صرف اللہ کی ذات اور اس کے رسول، اس کے حبیب کی ذات ایسی ذات ہے جو گناہوں سے پاک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اور ساری انسانیت کو قرآن کی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ علم نافع عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے، دین کی صحیح و سچی سمجھ عطا فرمائے، صحیح معلومات عطا فرمائے، قرآن کے ذریعے سے، حدیثوں کے ذریعے سے صحیح سچی بات ہم تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عمل کے لیے قبول فرمائے۔ کہنے سننے میں جو بھی غلطی ہوئی ہو، اس کتاب کے پڑھنے میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہوں، میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ سبھی حضرات سے بھی اس کی معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس عمل کے لیے قبول فرمائے، جتنی باتیں بتائی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سے دعاؤں کی گزارش ہے، اللہ تعالیٰ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں، اور نہ پسند آئے تو سن کر اس کو آگے فارورڈ کر دیں تو بہتر ہوگا۔ السلام علیکم۔